بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بے خوابی کے اوپر۔ بے خوابی کا مطلب ہے نیند کا بہت کم آنا، نیند نہ آنا یا نیند بڑی مشکل سے آنا۔ تو آج کے دور میں جب مادیت پرستی کا دور ہے، جب ہم ایک مال کی ہوس میں اور مادی مسائل میں اتنا گھر چکے ہیں، تو اس وقت ہماری جو میجورٹی ہے یا زیادہ تر نوجوان نسل ہے یا پھر بزرگ نسل ہے، ان میں نیند کا جو مسئلہ ہے وہ بہت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور صرف یہاں تک بات نہیں رکتی بلکہ یہی نیند کے مسائل جو ہیں ان کو انگزائٹی، ڈپریشن، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اور اس کے علاوہ فوبیاز اور مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو نفسیاتی مسائل کے ہسپتال ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے نامور لوگ، بڑے بڑے ہمارے سیلیبریٹیز، جن کے یہاں نہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس شہرت کی کمی ہوتی ہے، نہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کی فراوانی ہونے کے باوجود خودکشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر پاگل پن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا نفسیاتی مسائل کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے مسائل بڑھ جاتے ہیں؟ اور پھر ہم دوسرا اس ویڈیو میں آج یہ بھی جانیں گے کہ ان مسائل سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہمیں اپنی قدرتی نیند کی طرف جانا ہے، بغیر ادویات کی وجہ سے نیند کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو بنانے کی ایک اور بڑی ریزن بھی یہ ہے کہ کل میں فاؤنٹین ہاسپٹل، جو کہ نفسیاتی مسائل کا ایک علاج گاہ ہے، ان کے ایم ایس سے ملا، تو انہوں نے جو مجھے اپنے ہاسپٹل کے مریضوں اور ان کی جو زندگی کی کہانیاں ہیں ان کے اوپر جب بات بتائی تو مجھے بہت تعجب ہوا، اور بلکہ حیران کن تھیں کہ ایسے ایسے نامور حضرات، ایسی نامور شخصیات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مسائل ہیں وہ غریب لوگوں کے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھروں کے مسائل ہیں، گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، اپنی جاب نہیں ہے، ان کو نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، ان کو ذہنی پریشانی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں تو وہ لوگ جن کی اپنی انڈسٹریاں ہیں، جن کی اپنے کاروبار ہیں، جن کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان لوگوں کو بھی نیند کا مسئلہ ہے، اور اس نیند کے مسئلے میں مبتلا ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایون انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی عورت، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا، کہ ایک ایسی عورت کو فاؤنٹین ہاؤس میں لایا گیا جس کے پاس 3 ماسٹر کی ڈگریاں تھیں، 2 گولڈ میڈل تھے، اور ایک بہت بڑی ادارے میں ایک بہت بڑی پوزیشن پر تھیں۔ لیکن جب ان کو فاؤنٹین ہاؤس کی ٹیم لینے گئی تو وہ اپنے گھر میں آدھ ننگے کپڑوں میں اپنے کتے کے ساتھ بیٹھی تھیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کتا میرا بیٹا ہے یا میرا کتا ہے۔ تو اس حد تک نفسیاتی حالت جو ہے وہ ان کی بگڑ چکی تھی، اور اس کے پیچھے وجوہات یہی نیند کی کمی اور پریشانیوں میں گھرا ہونا ہے۔ اچھا، اب آپ بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیند جو ہے ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنی غذا جو ہے اس کو پراپر نہیں کرتے۔ جب آپ رات کے وقت ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں، ڈنر ہم لیٹ نائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈنر میں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ معدہ اپنا پراپر غذا ہضم نہیں کر لیتا تو تب تک اس کی ان تمام مسائل کا حل دیکھنے کے لیے ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نیند کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نیند میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں کہ بچوں میں نیند زیادہ ہوتی ہے، ان کے جسم میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے جسم میں رطوبات کی کمی ہونے کی وجہ سے نیند بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چائے کا، کافی کا یا پھر سگریٹ کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی نیند کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بدن میں خشکی رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قبض کے مریض ہیں ان میں بھی نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل مارننگ شفٹ میں کام کرتے ہیں، پھر ایوننگ میں کام کرتے ہیں، پھر نائٹ میں کام کرتے ہیں، ہر مہینے ان کی شفٹ بدل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات اور پیرامیڈیکل حضرات، جس میں نرسز ہیں، LHVs ہیں، ڈسپینسرز ہیں، آپریشن تھیٹر کے لوگ ہیں، یا جو ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی شفٹیں ہر مہینے بدل رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ان کو بھی یہ انسومنیا یا بے خوابی کے مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ ٹریولر ہوتے ہیں، جو سفر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔
کہ وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں, نئے ٹائم زون میں جاتے ہیں, تو وہاں ان کو اس طریقے سے نیند نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ سو رہے ہیں اگر وہاں پہ ٹمپریچر مناسب نہیں ہے, فار ایگزامپل شدید گرمی ہے یا شدید سردی ہے, دونوں صورتوں میں آپ کو نیند نہیں آئے گی. یا وہاں پہ کسی قسم کا لاؤڈ میوزک لگا ہوا ہے, یا بہت تیز لائٹ ہے, یا آپ کا بستر ہی کمفرٹیبل نہیں ہے, تو آپ نہیں نیند کر سکیں گے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم بے خوابی کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری سیکنڈری کازز ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لمبے عرصے سے بیمار ہیں, آپ کو کوئی بیماری ہے بڑے لمبے عرصے سے, تو آپ اس کی دوائیاں لے رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے ہی پریشان ہیں, تو آپ کی نیند ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ لمبے عرصے سے جو ہے وہ کوئی سبسٹانس ابیوز کر رہے ہیں, جیسے آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں, کوئی نشہ لے رہے ہیں, کوئی نسوار لے رہے ہیں, یا پھر آپ شراب لے رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی آئس وغیرہ کا آج کل بہت کامن ہے وہ لے رہے ہیں, تو اس سے بھی نیند متاثر ہو سکتی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیند کی طرف جا کیسے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں گے. احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ جو بڑا ایک پرنسپل ہے, بیسک پرنسپل ہے, وہ یہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز, کہ آپ سونے کے لیے جلدی بستر پر جائیں اور صبح ٹائم سے اٹھیں. ہماری باڈی کے اندر ایک ردم ہوتا ہے جس کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں, اس سے وہ باڈی کو آٹومیٹکلی اس کے اوپر شفٹ کرتا ہے ڈے اینڈ نائٹ ماڈیول پہ. جیسے ہمارے پودے جو ہیں وہ دن کو آکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. آپ پودے کے اوپر رات کے ٹائم 10 سے 12 لائٹیں بھی لگا دیں, یہ بہت زیادہ تیز روشنی بھی دے دیں, تو وہ آکسیجن خارج نہیں کرے گا, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی خارج کرے گا. اس طرح باڈی کے اندر بھی ایک ہارمونل میکانزم ہوتا ہے جو دن اور رات کا فرق جو ہے وہ واضح کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے جو نیند کا شیڈول ہے وہ رات میں ہی متعین کرنا چاہیے. اب رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جیسے صبح صادق ہو رہی ہو اٹھ جائیں. سونے کا ایک مقررہ وقت بنائیں. آپ ایک خاص ٹائم پہ ہی روزانہ سوئیں اور اسی خاص ٹائم پہ ہی اٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کبھی آپ دیر سے سو رہے ہیں اور کبھی آپ جلدی سو رہے ہیں, اور کبھی آپ صبح جلدی اٹھ رہے ہیں اور کبھی بہت لیٹ اٹھ رہے ہیں, تو یہ بھی جو سلیپ ہیبٹس ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بستر پر جانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں. آپ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں گے, وہ 2 گھنٹے کے اندر ہضم ہو چکا ہوگا, وہ انتڑیوں میں جا چکا ہوگا, معدہ خالی ہو چکا ہوگا, اس کے بعد نیند آنا آسان ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو اس وقت بھی آپ نہ سوئیں, آپ ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد ہی سوئیں, تاکہ خالی پیٹ بھی نیند مناسب نہیں آتی. اس کے علاوہ آپ کا جو بستر ہے, جو کمرہ ہے, آپ کا بیڈ روم ہے, وہ اس کا انوائرمنٹ, اس کا ماحول جو ہے بڑا کمفرٹیبل, پرسکون اور خوشبودار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دن کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں. اس کے علاوہ دن کو بار بار سونے سے بھی پرہیز کریں. یہ نہ ہو کہ آپ سارا دن اگر فری ہیں, سنڈے ہے یا پھر کوئی اور آف ڈے ہے, تو آپ دن کو بار بار سوتے رہیں اور پھر رات کو جب بستر پہ جائیں تو پھر نیند نہ آئے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو آپ بار بار اپنا موبائل یوز نہ کریں, اور زیادہ دیر کے لیے آپ بستر پر لیٹ کے ٹی وی دیکھنا, موبائل دیکھنا, لیپ ٹاپ دیکھنا, اس سے بھی باڈی کو یہ ہیبٹ ہو سکتی ہے کہ آپ بیڈ کے اوپر سونے کے لیے نہیں آئے بلکہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کے لیے آئے ہیں. تو جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو باڈی آپ کو ایکٹیویٹی کے لیے ایکٹیو رکھتی ہے اور نیند کے لیے تیار نہیں کرتی ہے. اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف, کہ اگر نیند نہیں آ رہی تو اس کے لیے ہم ایسی کون سی عادات اپنا سکتے ہیں جس سے نیند آ سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طب نبوی میں یا طب یونانی میں یا ہربل میڈیسن میں اس کو بے خوابی کو خشکی اور سردی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں اگر سردی اور خشکی کی مقدار بڑھ گئی ہے تو آپ کو نیند آنا کم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم گرم اور تر غذاؤں کا جو ہے وہ استعمال تجویز کرتے ہیں, جس میں بادام ہو سکتا ہے, خشخاش ہو سکتی ہے, چارے مغز ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ گوشت میں مٹن اور اس کی یخنی کا استعمال وہ لے سکتے ہیں. اگر آپ ادویات کی بات کریں تو اس میں روغن بادام جو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کی نیند آنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ خمیرہ بادام بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خمیرہ گوزبان استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمدرد کا ایک شربت افتیمونی جو ہے وہ اس کے لیے بہت کارآمد ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ باقاعدگی سے, اسپیشلی اگر آپ خشخاش, چارے مغز, بادام, کالی مرچ, ان چیزوں کو, اس کے علاوہ مصری کو اگر آپ اپنی غذا میں یا اپنی مناسب تناظم میں غذا کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو اس سے بھی نیند آپ کو باقاعدگی سے آ سکتی ہے. تو آپ کی جو نیند کے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو آج ہی اپنی عادات کو بدلیے, اپنے آپ کو خوش رکھیے, اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیے, تاکہ آپ اچھی نیند لے سکیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.